اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی آیت ہے لَتُبْلَوُنَّ، یقیناً تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، فی اموالکم، تمہارے مالوں میں، وَأَنفُسِکُم، اور تمہاری جانوں میں، وَلَتَسْمَعُنَّ، اور تم ضرور سنو گے، مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، یعنی کہ اہل کتاب سے، من قبلکم، تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، اذًا کثیراً، بہت سی اذیت والی باتیں، تکلیف والی باتیں، وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، فَإِنَّ ذَلِكَ، تو یہ ہے من عزم الامور، بڑے حوصلے والا کام۔ تو میں نے یہ لفظی ترجمہ کیا ہے، پوری آیت کے معنی ہوں گے، مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر ہمارے لیے یہ میسج ہے کہ تم اپنے مالوں میں اور جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے۔ یہ ضروری بات ہے کہ تمہیں اپنے مال میں اور اپنے جان میں کوئی نقصان ہو، کوئی آزمائش پیش آئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم دوسرے لوگوں سے، یہاں پر تو اہل کتاب اور مشرکوں کا ذکر ہے، کہ تم ان سے تکلیف دہ باتیں ضرور سنو گے۔ لیکن ہمارے ہاں تو یہ حال ہے کہ خود مسلمان کو ایسے ایسے طعنے دیتے ہیں، اپنی زبانوں سے ایسی ایسی اذیتیں پہنچاتے ہیں کہ جن کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو اگر ہم ایک سچے مسلمان ہیں، ہم حقیقی معنوں میں اللہ پر، آخرت پر اور قرآن پاک پر ایمان لائے ہیں، تو ہمیں ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ ہمیں لوگوں سے اذیت والی باتیں بھی سننی پڑیں گی، ہمیں تکلیفیں اور پریشانیاں بھی پیش آئیں گی، اور ہمیں ہمارے جانوں اور مالوں میں آزمایا بھی جائے گا۔ آزمائش کے بغیر تو ہمیں جنت نہیں مل سکتی۔ جنت پانے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان تکلیفوں اور پریشانیوں سے گزرنا پڑے گا۔ اور ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ صبر کرنے کا اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا، اللہ سے ڈرنے کا۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بڑے حوصلے والا کام ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم میں سے وہ لوگ جو دین پر عمل نہیں کرتے، پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوتے ہیں، وہ صرف پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے اور وہ دین پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو سب سے پہلے ان کے آس پاس کے لوگ، ان کے رشتہ دار، ان کے گھر والے انہیں طعنے دینے بیٹھ جاتے ہیں، ان میں خامیاں نکالنے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے بھی جب دین پر عمل کرنا شروع کیا تھا تو مجھے اکثر یہ سننے کو ملا کہ بھئی ہم نے تو سنا ہے آپ ملا ہو گئی ہیں، اور اگر ہم سے کوئی تھوڑی سی غلطی ہو جائے، ہم بھی انسان ہیں، ہم سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، تو ہمیں ہمارے دین کا فوراً طعنہ دے دیا جاتا ہے۔ اور طعنہ دینے والے کوئی اور نہیں ہوتے، ہمارے آس پاس کے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ تو ان حالات میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے پورے صبر اور استقامت سے اس راستے پر چلتے رہنا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، آپ بھی پرفیکٹ نہیں ہیں اور میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں، اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنی کوشش میں لگے رہیں، اپنی اصلاح کرنے میں لگے رہیں۔ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے توبہ کرنی ہے اور پھر سے اپنے دین پر ڈٹ جانا ہے۔ تو یہ تھا ہمارے رب کا ہمارے لیے اگلا میسج۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔